اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض السلام علیکہ یا غریب الغربائے السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا السلام علیکہ یا شہنشاہ خراسان۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی امام رضا علیہ السلام کی ولادت سے متعلق اور جو ان کی تاریخ ولادت کے متعلق جو اختلافات علمی اختلافات موجود ہیں ان پر روشنی ڈالی، اور جو یہ ٹائم گیپ تھا، ڈفرینس تھا جس کی وجہ سے، اور سب سے بڑی بات جو انوویشن گیپ تھا اس کی وجہ سے جو اس وقت ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تھا، کوئی ایگزیکٹ ایکوریٹ کوئی ڈیٹس نہیں ہوتی تھیں، کوئی ٹائم کا کسی کو بھی نہیں اس ٹائم پہ پتہ تھا، اس پہ ہم نے ایک بریف بحث کی، روشنی ڈالی۔ اور خیر انسان کی دنیاوی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں ایسی جن کی وجہ سے یہ دوسرا لیکچر آتے میں کافی عرصہ لگ گیا، کافی ٹائم اس میں ہم نے لگا دیا۔ ساری بات ہے ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم دین دنیا دونوں پہلو کو لے کے چلیں۔ ہمارے جد ہمیں یہ تعلیم نہیں دے کے گئے کہ ہم صرف دین میں پوری طرح لگ جائیں اور دنیا کو بھول جائیں، یا دنیا میں لگ جائیں اور دین کو بھول جائیں، ایک پیس پہ، ایک ٹریک پہ، اور دونوں کو سال دے کے چلیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ لاسٹ لیکچر کے سلسلے کا ہی سمجھ لیں کہ پارٹ 2 ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کہاں پر ہوئی، ان کی والدہ ماجدہ اس وقت کہاں تھیں، وہ سب حالات واقعات، اور امام رضا علیہ السلام کے نام پہ چھوٹی سی ایک گفتگو کریں گے، قابل تعریف انشاءاللہ تعالیٰ ایک قابل ستائش گفتگو کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت تو ایک سب کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہوئی، اور جو آج کے معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ گڑتی دینا، تو وہ ان کو ان کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دی، اور یہ تو ایک حقیقی پہلو ہے کہ ایک معصوم کو گڑتی دے سکتا ہے، اور ایک معصوم کا جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کو جو گڑتی دی وہ ان کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دی، اور یہ بات سب سے جو مستند کتاب ہے جو شیخ صدوق کی عیون الاخبار الرضا میں بھی درج ہے یہ بات، اور اسی کی ریفرنس سے میں آگے کچھ گفتگو کو سمیٹوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے جب امام رضا علیہ السلام ان کے وطن میں موجود تھے تو انہوں نے جو بیان کیا کہ امام رضا علیہ السلام کے ان کے وطن میں ہونے سے، ان کا حمل ہونے سے ان پاک بی بی کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ ان کو حمل ہے، اور وہ کہتی تھیں کہ جب میں خواب میں دیکھتی تھی تو مجھے تسبیح کی آوازیں آتی تھیں اور میں گھبرا کر اٹھ جاتی تھی۔ یعنی آپ امام علیہ السلام کی کرامات دیکھیں کہ وہ بطن مادر میں بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہی معصوم امام ہے۔ اور جب پھر دنیا میں بھی آئے تو بی بی فرماتی ہیں کہ میرے فرزند فوراً جیسے ہی اس دنیا میں آئے تو زمین پہ اللہ کا سجدہ، اللہ کو سجدہ شکر ادا کیا امام رضا علیہ السلام نے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو سفید رنگ کے لباس میں لپیٹا، اور تب ان کا تعلق جاری کیا آب فراز سے۔ یہ بات عیون الاخبار الرضا میں درج ہے، اور باقی جو دیگر مستند کتابیں ہیں ان میں بھی اس کا آپ کو ریفرنس مل جائے گا۔ تو دوسری بات جو آج ہمارا موضوع بحث ہے وہ امام رضا علیہ السلام کا نام، ان کے نام کے ساتھ رضا کیوں لگا؟ جیسے آج ہمارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، کوئی کسی اس کی کوئی صفت ہوتی ہے، کسی وجہ سے لوگ اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ معصوم امام کا نام ہے،
اور یہ نام کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جو کسی وہ لغت کی کتاب سے دیکھ کے رکھا گیا ہو. یہ اللہ رب العزت کی ذات نے خود امام رضا علیہ السلام کا نام رکھا تھا. اب اس پہ ایک کویسچن اٹھتا ہے اور لوگ اٹھاتے ہیں کہ اللہ امام رضا علیہ السلام سے راضی ہوئے، ان کا نام رضا رکھا، تو کیا باقی ائمہ اطہار سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں تھے؟ تو اس کا جواب ہمیں موسومین کی روایات میں امام محمد تقی علیہ السلام سے ملتا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا سے اللہ تعالیٰ تو راضی تھا، لیکن ان کی امامت سے ان کا دوست دشمن ہر شخص راضی ہوا. باقی جتنے امام آئے ان سے سوائے ان کے دوست ہی راضی ان کی امامت پہ ہوئے، لیکن ان کی امامت کو تسلیم باقی کسی نے نہیں کیا تھا سوائے امام رضا علیہ السلام کی امامت، کہ جس کو دوست دشمن سب نے تسلیم کیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لقب رضا امام رضا علیہ السلام کو عطا کیا. اب لیکن پھر جو زیادہ لوگ بحث میں چلے جاتے ہیں گہرائی میں، نہیں اس کا یہ پہلو نکلتا ہے، اس کا یہ پہلو نکلتا ہے. بات کو علمی حد تک رکھیں، اس کا نچوڑ علمی حد تک کریں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو پھر آپ کا مقصد یہ ہو جائے کہ اس کو نلیفائی کر دیں. یہ بات ہے ہی غلط، یہ چیز غلط ہے. اب یہ رضا کے پہلو پہ آپ کو ایک سیدھی امام کا فرمان حق بجانے پہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. جب امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لقب عطا کیا، تو میں یا آپ یا کوئی بھی عام انسان کون ہوتا ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں صرف کہ اللہ تعالیٰ امام رضا سے راضی تھے، اللہ تعالیٰ باقی بھی تمام ائمہ اطہار اہل بیت سے راضی تھے، تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد سے اللہ تعالیٰ راضی تھے. ہم کون ہوتے ہیں کہ اس چیز پہ پھر آگے ہم اس کی اتنی لمبی اسی چیز پہ ایک بحث لے کے چلتے جائیں. یہ ایک علمی حسن نہیں ہوتا. علمی حسن وہ ہوتا ہے کہ جو میں بات تحقیق کے ساتھ کہوں اور جو آپ بات تحقیق کے ساتھ کہیں. آپ میری بات کو ایکسیپٹ کریں، میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کروں. یہی ہمیں ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے ملتا ہے. ہمارا مقصد صرف ہم نے سٹارٹ امام رضا علیہ السلام سے لیا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا، محمد و آل محمد نے توفیق دی، تو ہماری کوشش ہوگی کہ امام رضا علیہ السلام پہ کوئی 200 سے بھی ابو ہم لیکچرز کی سیریز لے کے آئیں، تاکہ لوگوں میں آگاہی سوشل میڈیا کے تھرو آسانی ہو. بھائی میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک بات کہی تھی کہ ہر انسان مہنگی کتابیں نہیں خرید سکتا. آج PDF کا دور ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہر کوئی یوٹیوب سے اٹھ کے دیکھ لیتا ہے. انسان اٹھتے بیٹھتے جاگتے سب کچھ پاسیبل ہے. اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد باقی ائمہ اطہار اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جتنی ہم تحقیق کر سکتے ہیں اس کے دروازے آپ پھر روشن کریں اور علم کی شمع جلائیں. اور آئندہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایک لیکچرز کی سیریز کو ایک سیکوینس کے ساتھ لے کے چلیں. ابھی تو ہم صرف اس پہلو پہ چل رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کہاں پہ ہوئی آج تک کا جو ہمارا تھا، اور ان کا نام، اور ان کے ہونے کے دوران جو ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو جو بطن مادر میں انہوں نے محسوس کیا اور جو پایا، وہ ساری ایک گفتگو، چھوٹی سی ایک مختصر گفتگو تھی. آئندہ ہماری کوشش ہوگی کہ ٹائم ٹو ٹائم بڑی سیریز لے کے آئیں جس میں ہر پہلو پہ پوری ریفرنس کے ساتھ نظر ڈالی جائے، تاکہ عام عوام تک، ہر عام مومن تک آگاہی ہو، علم پہنچے، علم رضا پہنچے امام رضا علیہ السلام کا. اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک جو میں نے بات ابھی کہی ہے سیکوینس، اس میں امام رضا علیہ السلام کی کرامات کا ایک علیحدہ لیکچر سیریز آئے، اور اس میں امام رضا علیہ السلام کے جو اقوال ہیں اس کی ایک علیحدہ سیریز آئے، تاکہ علم کھل کے بیان ہو. میرے مطابق وہ شخص اپنے آپ کو عالم یا کوئی لیکچرر، ٹیچر، پروفیسر، وہ سب سے بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ سننے والوں کو، سامعین سے کوئی بات چھپائی جائے. اب ایک ٹیچر ہے کسی سبجیکٹ کا، میتھمیٹکس کا، اسٹیٹسٹکس کا، کسی سبجیکٹ کا، ٹوٹل
9 اگر چیپٹرز ہیں وہ 8 پڑھا دے، ایک چھوڑ دے، تو وہ علمی زیادتی کر رہا ہے. وہ طالب علم کو زندگی اگر پیپر میں نہیں آنا تو نیکسٹ ٹائم کبھی زندگی میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس چیز کی. آپ باقی سارے آپ کسی اسٹوڈنٹ کو میٹرسز سمجھا دیں، آپ پروبیبلٹی نہ پڑھائیں تو پروبیبلٹی کی اس کو کبھی بھی زندگی میں ضرورت پڑنے کی پڑ سکتی ہے. تو ہمارا بھی مقصد یہ ہے، ہم نے امام رضا علیہ السلام سے سلسلے کو شروع کیا کہ ہم وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں جو چیزیں عام عوام تک نہیں ہیں، ہر چیز کی گہرائی تک لے کے جائیں. وہ باتیں جو عام بیان ہی نہیں ہوتی ان باتوں تک پہنچائیں. اور ایک اور بھی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ ان سب چیزوں کو ڈیجیٹل ایج کے ساتھ لے کے ایک ٹریک پہ چلیں، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، نوجوان ہیں، ان تک علمی آگاہی بھی اور تحقیقی بھی، اور وہ دین دنیا دونوں کو ایک صحیح راہ پہ لے کے چلیں، اور ان کی زندگی میں جو آج اندھیرا آ گیا وہ اندھیرا ختم ہو. آج کا نوجوان دیکھیں صرف کیا ہوتا ہے، یوٹیوب یوز کر رہے ہیں، ٹویٹر یوز کر رہے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہیں، اس پہ ویسٹیج آف ٹائم بلا وجہ کی وہ پرینک ویڈیوز، خیر کوئی دیکھتا ہے ان کی مرضی ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے اپنا ایک ٹائم سارا وقت گزار دیتے ہیں. اگر ہم ان کو محمد و آل محمد کی تعلیمات ہی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ اس حسن کے ساتھ، انوویشن کے ساتھ جو کچھ ہم یوز کر سکتے ہیں، جو ہماری کیپیسٹی ہے، اس کے تھرو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ جو نوجوان نسل ہے، یہ محمد و آل محمد نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ صرف گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں، وہ بھی کریں، لیکن اب دنیا کے ساتھ چلیں، سب کچھ سیکھیں، اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو ساتھ لے کے چلیں، ان کو زندگی کا حصہ بنائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے موقع دیا، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم لائیو سیشن لے کے آئیں. لائیو سیشنز میں یہ ہوگا کہ جو کسی نے مطلب سوالات وغیرہ ہوں گے، جو کچھ ہوگا ہمیں سارا پتہ چلتا رہے گا، اور ایک اچھی ایک گفتگو ہو جائے گی، اور جو میں نے تحقیق کی ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی، اور جو آپ کے سوالات ہیں اور جہاں پہ کئی پوائنٹس بھی رہ جاتے ہیں وہ میرے تک پہنچ جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں ہمارا ساتھ دے، اور محمد و آل محمد کے صدقے ہماری یہ چھوٹی سی ایک کاوش اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد زندگی رہی تو انشاءاللہ فردر اور لیکچرز لے کے آئیں گے. امام رضا علیہ السلام پہ فلسفہ رضویہ کے نام سے جو ہماری سیریز سٹارٹ ہوئی ہے، اس سے ریلیٹڈ تھرڈ انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور آپ وقت کے امام کے منتظر رہیں. جزاک اللہ.